عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن عجوز به سواك عند حلول الحدث الحمدي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا يا وسيع القرن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی دوستان اور حضور شفیع معصم نور مجسم اور رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ و درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین قرآن مجید قرآن مجید میں سے اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ وارکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قرآن ہے، قرآن مجید قرآن مجید میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اس کا جواز قرآن میں ہی موجود ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ پچھلے جمعہ بھی ہمارا موضوع یہی تھا کہ جماعت کو ترک کرنے والے اور نماز کو ترک کرنے والے کا انجام کیا ہے۔ اس حوالے سے مفسرین کرام نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل کی طرف نکلا۔ جب وہ جنگل کی طرف نکلا تو اس نے ایک نماز چھوڑی، پھر دوسری چھوڑی، تیسری چھوڑی، حتیٰ کہ 5 نمازیں اس نے چھوڑ دی۔ شیطان 3 بار 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہا، انسانی شکل میں اس کے ساتھ رہا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اس نے ایک نماز چھوڑی، پھر دوسری چھوڑی، پھر تیسری چھوڑی، پھر چوتھی چھوڑی، حتیٰ کہ 5 نمازیں ہی اس نے چھوڑ دی۔ جب عشاء کی نماز چھوڑ دی، رات کا وقت آیا تو شیطان بھی بندے کا ساتھ چھوڑ کے بھاگنے لگتا ہے۔ جب وہ دور ہوتا ہے، اس بندے نے، اس خدا کے بندے نے پوچھا کہ اے میرے دن بھر کے ساتھی، سارا دن تو میرے ساتھ رہا ہے، اب تیرا مجھ سے دور ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ تو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے؟ تو شیطان بھائی نے آگے سے کہا
اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، تو انسان ہو کہ تو نے 5 نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے زندگی میں اپنے رب کی ایک دفعہ نافرمانی کی تھی، میں نے ایک سجدہ اللہ رب العزت کے حکم سے آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تھا، تو رب نے مجھے جنت سے نکال دیا تھا، مجھے لعین قرار دے دیا گیا تھا، مجھے جنت سے نکال کے ایسی دنیا کی دلدل میں ڈالا، اور میں اس وقت سے لے کے آج تک ذلیل و رسوا ہو رہا ہوں، اور ہر کوئی میرے بارے میں برے ہی خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو اے انسان، میں نے تو ایک نافرمانی کی تھی، تو نے تو 5 نمازیں ہی چھوڑ دی ہیں، بتا تجھے میں تجھ سے اب اس لیے دور جا رہا ہوں کہ تو نے 5 نمازیں چھوڑی ہیں، کہیں تیرے ساتھ ساتھ تیری 5 نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے مجھے بھی تیرے حصے کی سزا نہ مل جائے، میں بھی تیری سزا میں شامل نہ ہوں، اس لیے میں تجھ سے دور بھاگ رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری ایک نماز نہیں، ہمارا بھی یہی عالم ہے کہ ایک نماز نہیں 5 نمازیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم 5 نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہو۔ بعض ایسے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو وہ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا ظہر بھی پڑھ لیں گے، بعض ایسے ہیں کہ فجر، ظہر اور عصر پڑھیں گے، بعض ایسے ہیں صرف فجر اور مغرب پڑھیں گے، درمیان والی دونوں چھوڑ دیں گے، یا صرف فجر اور عشاء پڑھیں گے، یا صرف اکثریت جو ہے ہماری وہ اسی سٹیج پر کھڑی ہے کہ نماز فجر ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھتے، یا اکثریت دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ وہ فجر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھیں گے، درمیان کی بھی 2 چھوڑ دی، رات کی جو نماز ہے نماز عشاء اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا عالم ہے کہ ہم اس طرح نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نمازیں چھوڑتا ہے تو شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذیشان بھی ہے۔ اس سرکار نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر سب سے جو وزنی نماز ہے وہ نماز فجر اور نماز عشاء ہے، کہ وہ نماز فجر بھی ادا نہیں کرتا اور نماز عشاء کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز عشاء بھی ادا نہیں کرتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نبینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے نظر نہیں آتا، تو مجھے حکم ارشاد فرمائیے، میری قیادت کرنے والا کوئی نہیں کہ جو مجھے ہر نماز کے وقت مسجد میں لے کے آئے، تو کیا میں گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ ہاں تو نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے، لیکن جب وہ صحابی واپس جانے لگے، واپس لوٹنے لگے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کا ہمسایہ ہے، جو مسجد کا قریبی ہے، اسے یہ بات گوارا نہیں کہ مسجد میں اذان ہو، اسے مسجد میں جو اذان کے کلمات ہیں اسے سنائی دے، وہ ان کلمات کو سنے اور وہ مسجد میں آ کے نماز نہ ادا کرے۔ ایسے آدمی نہ بھینا، اسے نظر بھی نہیں آتا، سرکار نے پہلے حکم دیا ہے کہ نماز گھر پر پڑھ لینا، ادا کر لینا، پھر سرکار نے اسی لمحے جب اٹھ کے جانے لگے تو یہ حکم بھی دے دیا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں، تم قریبی ہو مسجد کے، تم ہمسائے ہو، تمہارے لیے یہ درست نہیں کہ تم نماز گھر پر ادا کرو، بلکہ فرمایا کہ تم مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔
کس لیے؟ اور یہ کس صحابی کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس شخص کو، اس صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کی بینائی نہیں ہے، جو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم بھی دیکھ بھی سکتے ہیں، تندرست ہیں، ہماری ٹانگیں بھی کام کرتی ہیں، ہم پھر بھی چل کر مسجد تک نہیں آتے، مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بندے کی بینائی بھی نہ ہو مسجد کا قریبی، مسجد کا ہمسایہ ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ بھی چلا کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اس وقت صرف اس کا اپنا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ پوری انسانیت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس بندے تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے سب کو نقصان ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، آقا کس وجہ سے سب لوگ نقصان میں ہوں گے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو وہ پڑھتا ہے نا کہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فرمایا جب وہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ذکر آتا ہے، ان کو ان کلمات پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی اس کے ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ نماز چھوڑتا ہے، یہ کلمات نہیں کہتا، یہ کلمات پڑھتا نہیں، دہراتا نہیں، اس کی زبان پر یہ کلمات آتے نہیں، تو فرمایا یہ خود تو نقصان اٹھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نیک بندے بھی اس کام کرنے کی وجہ سے نقصان میں ہوتے ہیں، انہیں بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے خود تو وہ نقصان میں ہے، لیکن پوری آدمیت جو ہے، جتنی انسان ہیں وہ سب خسارے میں ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں، 5 جن کو 5 سعادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ 5 سعادتیں کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص سعادت سے محروم ہوتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا، رب سے التجا نہیں کرتا، مانگتا نہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ دعا نہیں کرتا تو فرمایا اسے اس کی دعا کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی وہ دعا مانگے گا، اگر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تو فرمایا کہ پھر اس کی دعا جو ہے اس کو اس کی دعا کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو صدقہ نہیں دیتا، جو صدقہ ادا نہیں کرنے والا، جو صدقہ دیتا نہیں، فرمایا اسے شفا سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ اسے شفا ادا نہیں، شفاعت نہیں ملے گی، اسے صحت یاب نہیں کیا جائے گا، اسے تندرستی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ صدقہ ادا نہیں کرتا، وہ صدقہ نہیں دیتا۔ تو تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو عشر ادا نہیں کرتا اس کی کمائی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال محفوظ نہیں رہتا، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کب وہ گم ہو جائے یا چوری ہو جائے، یعنی ایسے لوگ اسے چرا کے لے جائیں
کہ جس کی پھر دوبارہ وہ مال اس بندے تک نہ پہنچ سکے۔ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا جو نماز جماعت سے ادا نہیں کرتا، جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ اسے یہ ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ شہادت سے محروم کر دیا جائے۔ یعنی کہ 5 سعادتیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 5 سعادتیں ہیں، ان سعادتوں کو بندے کو یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ان 5 سعادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا وہ ایسا فرمان ہے کہ جس میں ہر بندے کے لیے نصیحت کا پہلو ہے کہ وہ ایک کام نہیں کرے گا تو اسے اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جھرمٹ میں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک بندہ تھا، وہ ایک بستی کے قریب سے گزرا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو چھوڑنے والا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، قوم بنی اسرائیل کی کا وہ شخص تھا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گزرے نا، جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بستی بڑی خوبصورت ہے، ان کی اولادیں بڑی خوبصورت ہیں، ان کی بیویاں خوبصورت ہیں، ان کے مکانات خوبصورت ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس دولت بھی ہے، ہر چیز موجود تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو جاتے وقت تو آپ نے یہ عالم دیکھا، جب واپس پلٹے، جب کام ختم کر کے دوبارہ واپس آئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بستی جو تھی وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس جو جو نعمتیں تھیں وہ ساری نعمتیں چھین چکی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی شخص سے پوچھا کہ ان سے یہ نعمتیں چھیننے کا سبب کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا نا کہ یہ نعمتیں ان سے ساری چھینی ہیں تو کیوں چھینی ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ ایک بندہ بے نمازی گزرا تھا، اس نے ان کے کھیتوں سے جو پانی ٹیوب ویلوں سے نکلتا تھا ان کے کھیتوں میں جاتا تھا، اس پانی سے اس نے کچھ پانی پیا، اس سے اس نے اپنے چہرے کو دھویا، وہی پانی ان کے کھیتوں میں گیا، وہی پانی ان کے گھروں کی طرف آتا تھا۔ فرمایا اس بے نمازی کے منہ دھونے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے سارے کھیت جو تھے، جو فصلیں تھیں، وہ ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اسی کے سبب سے ان کے گھروں میں جو برکتیں تھیں وہ ساری چھین گئیں۔ تو فرمایا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ سارا کام وہ ضائع ہوتا گیا۔ تو فرمایا کہ ان سے ساری نعمتیں اس ایک شخص کے منہ دھونے کی وجہ سے، ان کے پانی سے منہ دھونے کی وجہ سے ساری نعمتیں ان سے چھین گئی ہیں۔ تو ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم ایک نماز نہیں، ہم 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین نہیں کرتے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ تو پھر اسی حوالے سے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ تو سعادت مند ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ اللہ رب العزت کی غضب سے محروم ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے جو عذاب ہے اس عذاب الہی کا مزہ چکھیں گے اور اللہ رب العزت کے غضب میں مبتلا ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس بندے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، پہلے
نمبر پر اس پر حکم یہ جاری ہوتا ہے کہ اس کی گواہی، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی جگہ پہ وہ گواہی دینا چاہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اسے 3 کوڑے لگائے جائیں گے، اور 3 کوڑے کون لگائے گا؟ ہر بندہ نہیں لگا سکتا، وقت کا حاکم یہ متعین کرے گا کہ یہ بندہ بے نمازی ہے، اسے 3 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو آج وقت کا اگر حاکم ہی نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر وہ کوڑے کیسے لگائے گا؟ تو یہ سزا اس دنیا میں تو بندے کو نہیں ملے گی، لیکن یہی سزا کل قیامت کے دن اس انسان کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اس وقت ملے گی، اس وقت اس بندے کو یہ سزا دی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کتاب ہم سب احباب کو ان باتوں پہ سن سنا کے عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی، جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں کے